بسم اللہ الرحمن الرحیم یبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 241 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَتَشْتَمِلُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ عَلَى سِتَّةِ أَسْئِلَةٍ سے لے کر وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ أَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِالْمَقْطَعِ الْمَذْكُورِ تک۔ درس میں جو نقطہ بیان کیا جائے گا وہ ہے روایت دوم کے جملات و فقرات کی وضاحت۔ گزشتہ درس میں روایت ثانیہ جس کے 6 جملات اور 6 سوالات تھے امام علیہ السلام سے، اب ان 6 جملات کی وضاحت کی جائے گی، ان سے وجہ استدلال کو بیان کیا جائے گا کہ کس طرح سے اور کون سی جملات سے اس صاحب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس عنوان سے آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے، اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ راوی ما اجوبتہا، ہذہ روایت کا مشار الیہ یہ روایت ثانیہ ہے جو کہ زرارہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مشتمل ہے، یعنی اس روایت کے اندر موجود ہیں 6 سوالات راوی کی جانب سے اور 6 ہی جوابات ہیں امام علیہ السلام کے طرف سے، یا امام علیہ السلام نے 6 جوابات دیے 6 سوالات کے ساتھ ساتھ۔ وموقع الاستدلال ما جاء فی الجواب عن السؤال الثالث والسادس۔ اچھا، محل استدلال جس کے ذریعے سے ہم استصحاب کو ثابت کر سکتے ہیں وہ یہ جو جواب امام علیہ السلام کا آیا ہے تیسرے سوال کے جواب میں، اور یعنی تیسرا جملہ اور چھٹا جملہ۔ تیسرا کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا لأنک، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا تغسلہ ولا تعید الصلاۃ، آپ اس کو لباس کو دھو لینا لیکن نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو شخص پوچھا کیوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ آپ کو طہارت کا یقین ہے اور اس کے بعد آپ نے شک کیا، شک کی پرواہ نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، جبکہ سادس چھٹواں سوال یہ ہے، یعنی جواب امام علیہ السلام وہاں پر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تنقض الصلاۃ وتعید، آپ نماز کو توڑیں اور دوبارہ پڑھیں۔ ٹھیک، اب اس کے بارے میں یہ وجہ استدلال ہے، وہ کیوں؟ چونکہ آپ کو پہلے سے طہارت ہے، چونکہ طہارت کا یقین ہے، اس یقین کو اس شک کے ذریعے سے، شک کے لاحق کے ذریعے سے توڑا نہیں جا سکتا۔ لا تنقض الیقین فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، کہ سزاوار نہیں کہ آپ شک کے ذریعے سے یقین کو توڑیں، کمزور چیز کے ذریعے سے مضبوط چیز کو توڑ سکیں۔ غیر لیکن اننا سنستعرض فقہ الاسئلۃ الستۃ واجوبتها جميعا، شہید سے فرماتے لیکن ہم بیان کریں گے 6 سوالات کی تفہیم سمجھنے کو اور ان کے جوابات کے تمام جوابات کو سمجھنے کو، لما لذالک من دخل فی تعمیق فہم موضوع الاستدلال من روایت، لیکن ان حدود میں جو حدود محل استدلال روایت کو سمجھنے میں دخلت رکھتی ہیں، یعنی جن جملات سے جو محل شاہد ہے ہمارا اور وہیں سے صاف ثابت ہو جائے، ہم ان سے بحث کریں گے۔ ٹھیک، لہذا اب سوال کے بارے میں آغاز کریں۔ فی السؤال الاول، پہلا سوال امام علیہ السلام سے جو پوچھا گیا کہ میرے لباس پر خون لگا ہے یا منی لگا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس کا نشان، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نماز میں حاضر گیا اور بھول گیا تھا کہ میرے بدن پہ منی یا خون وغیرہ لگا ہے، پھر مجھے یاد آتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے اور آپ کو لباس دھونا بھی ہے۔ ٹھیک، یہ سوال اول۔ یستفہم زرارہ،
زرارہ سمجھا رہا ہے ان حکم من علم بنجاست ثوبہ، اس آدمی کا حکم جس کو اپنے لباس کی نجاست کا یقین ہے کہ میرا لباس نجس ہے، کوئی نجاست لگی ہے، خون ہو یا منی ہو، ثم نسی ذالک، پھر لباس کے نجس ہونے کو بھول جاتا ہے، وصلی فیہ، اور اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لیتا ہے، وتذکر الامر بعد الصلاۃ، اور یہ بات اس کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آتی ہے کہ میرا لباس نجس تھا، یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ وقد افتى الامام بوجوب الاعادۃ، امام علیہ السلام نے اور فتویٰ دیا، حکم صادر فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھیں، کیوں؟ لِوُقُوعِهَا مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَنْسِيَةِ، جو کہ نماز واقع ہوئی ہے اس نجاست کے ساتھ جو آپ بھول چکے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے دوسرا جو حکم دیا وغسل الثوب، اور جس لباس کو نجاست لگی تھی اور آپ بھول چکے تھے اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ تو عید الصلاۃ وتغسیلہ، دوسرے سوال کیا تھا؟ وہ شخص راوی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے محل نجاست کا پتہ نہ چل سکے، نہ دیکھ سکوں، جانتا ہوں نجاست لگی ہے لیکن کہاں لگی ہے یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں مل سکے، بس میں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھی تو امام علیہ السلام نے پھر بھی وہی فرمایا کہ تغسلہ وتعید الصلاۃ۔ یہ فرمایا سأل، راوی نے زرار نے سوال کیا، امن ایسے آدمی کے بارے میں عالم بوقوع نجاست الثوب، جس کو یقین ہے کہ میرے لباس کو نجاست لگی ہے، ففاس، اس نے ڈھونڈا ہے کہ کہاں لگی ہے لیکن ولم یشخص موضعہ، اس کا مکان محل نجاست معین نہیں ہو سکا کہاں لگی، فدخل فی الصلاۃ، بس اس حالت میں وہ نماز پڑھنا اس نے شروع کی، یہ بے احتمال، اس احتمال کی بنا پہ کہ ان عدم تشخیص ہے، یعنی یہ نہ ملنا مجھے مقام نجاست لباس کے اندر، یہ مسوغن، یہ جائز بنا تھا کہ دخول فی ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ ایسے سمجھ رہا تھا کہ بس مجھے نہیں ملی ہے، نہیں ملا مقام میں نجاست لہذا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نجاست سے پڑھ سکتا ہوں، ما دام لم یصبہ بالفاس، جب تک وہ نہیں پہنچا نجاست تک کوشش کرنے کے ذریعے۔ وقولہ، اور یہ جو قول ہے کہ فطلبتہ، راوی کا ولم اقدر علیہ، میں نے ڈھونڈا اس مکان کو، موضع نجاست کو، لیکن مجھے نہیں مل سکی، یہ قول انما یدل علی ذلک، اس چیز پر دلالت کرتا ہے، ولا یدل علی انہ بعدم تشخیص ذال اعتقاد بالنجاست، لیکن اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کو مقام نجاست نہ ملنا سے وہ نجاست والا علم ختم ہو جاتا ہو، نجاست والا یقین ختم ہو جاتا، یہ سبب نہیں بنتا، اس بات پر اس جملے کی دلالت نہیں۔ فإن عدم القدرة غیر حصول تشکیک فی الاعتقاد السابق ولا يستلزمه، بس ولم يقدر علیہ میں شخص کا قدرت نہ رکھنا کس چیز پر؟ جستجو کرنے پر، مقام موضع نجاست ملنے پر، یہ اس شک تشکیک حاصل ہونے کا علاوہ ہے جو اعتقاد سابق میں شک ہو رہا ہے، اور اس کا سبب بھی لازمہ بھی نہیں۔ وقد افتى الامام بلزوم الغسل والاعادۃ، اور امام علیہ السلام نے یہاں پہ حکم صادر فرمایا کہ آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے اور لباس کو پاک بھی کرنا، کیوں؟ لوقوع الصلاۃ مع النجاست المعلومۃ اجمالا، اچھا چونکہ نجاست کے ساتھ نماز واقع ہوئی ہے، نجاست وہ جس کے بارے میں علم اجمالی تھا، یعنی اس کو یقین تھا کہ بدن لباس کو نجاست لگی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ دائیں طرف، بائیں طرف، آگے والی طرف، پیچھے والی طرف، اوپر والی طرف، نیچے والی طرف، فرض کیا کہ انه ظن الاصابۃ ففحص، یعنی اس نے گمان کیا کہ لگی ہے نجاست، تلاش کیا، فلم یجد، اس نے نجاست کو نہیں پایا، یعنی اسے گمان ہے کہ مجھے نجاست لگی ہے، ٹھیک، دیکھا نہیں ملی، فصلی فوجد نجاست، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے لباس کو، تو فافتى الامام علیہ السلام بعدم الاعادۃ، امام علیہ السلام نے یہاں پہ کیا فتویٰ دیا کہ آپ تغسلوا ولا تعیدوا الصلاۃ، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اعادہ نماز کا حکم امام علیہ السلام نے نہیں دیا، وعلل ذلك، امام علیہ السلام علت یہ بیان ہے بانه كان على يقين من الطهارة فشك، یہ اشارہ مثالۃ اللہ عزیز،
कि चूंकि वो शख्स को तहारत का यकीन है, फिर उसी तार का शक कर रहा है, यानी यकीन साबिक शक के लायक मौजू भी वही है, कज़िए मुतयक्किना और कज़िए मशकूका भी वही है। वला यंबगी नक़्दुल यकीन बिशक्क, शक कमजोर चीज है, यकीन मजबूत चीज है, मजबूत चीज को कमजोर चीज के जरिए से तोड़ा नहीं जा सकता। शेख सदर फरमाते वहादल मक़ता हुवल मौज़िउल अव्वल लिल इस्तिदलाल, यही मकाम है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि लिअन्नक कुन्त अला यकीनिन मिन तहारतिक सुम्मा शकक्ता, यही महल इस्तिदलाल है जिसके जरिए से आप इस हिसाब को साबित कर सकते हैं। वही हुक्म इब्का माकाना फी बादिल अम्र आगाज़िन मसले का इब्तिदाई निगाह में युमकिनु तरह अर्बअ फर्जियातिन फी तस्वीर हालत लती तुरहत फी हादल मक़ता, यानी इस मक़ता सालिस में जो शायद मिसाल है, इसके बारे में 4 मफरूजात फर्ज किए जा सकते हैं। अल फर्जियतुल उला, पहला मफरूजा, पहला फर्ज यह है कि अन युफरज उसूलुल क़त्अ बिअदम नजासत इंद अल फाहश व अदम अल विजदान, ये फर्ज किया जाए कि जिसने सवाल किया है वो रावी फर्ज करें उसको यकीन हासिल है कि नजासत नहीं लगी है मुझे, मेरे लिबास को, इंदल जब उसने तलाश किया है नजासत को और उसने नहीं पाया, यानी उसने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको नजासत लिबास पर नहीं मिली। अब उसको क्या यकीन क्या है, इस यकीन के साथ नमाज पढ़ रहा है कि मेरे बदन पे मेरे लिबास पे कोई नजासत नहीं लगी। एक वह हुसूल, दूसरा ये, यानी एक ये यकीन, दूसरा यकीन वह हुसूल, यानी 2 यकीन हासिल हो रहे हैं। एक ये यकीन हासिल हो रहा है कि इन दलविजदान बाद सला, जब नमाज के बाद उसे वो देखता है कि बदन लिबास पे नजासत है, कि बेअन नजासत ये नफ्स माफास अनु वलम यजिद अव्वलन, ये वही नजासत जिसको मैं तलाश कर रहा था नमाज से पहले अभी और उस वक्त नहीं मिली थी, वही है, ऐसा नहीं कि बाद में लगी हो। वहादिहिल फर्जियतु गैर मुंतबिकतिन अलल मक़्तइ जज़मन, शेख फरमाते हैं ये हिस्सा जो है ये फर्जी अव्वल सिद्क नहीं करता, तत्वीक नहीं करता इस टुकड़े पर बतौर यकीनी। क्यों? लिअन्ना ला तश्तमिल अला शक्किन ला क़ब्ल सलात वला बादा, क्योंकि ये फर्जिया मुश्तमिल नहीं है, इसमें 2 यकीन है, शक तो है ही नहीं, ना कब्ल नमाज शक है ना बाद नमाज। मा दरहाल का अन्नल इमाम अलैहिस्सलाम का इफ्तराद शक का तब्बक कायदा मिन कायदे शक है, दलिल के इमाम अलैहिस्सलाम ने फर्ज किया है कि शक है और कवायद शक को इमाम अलैहिस्सलाम तस्बीह किया कि शक की परवाह नहीं करनी, आपको यकीन साबिक पर एतमाद और भरोसा करना है, लिहाजा ये फर्जिया काबिल कबूल नहीं, फर्जिया की तत्बीक इसके साथ नहीं होती। अल फर्जिया तो सानिया, तो दूसरा फर्जिया कि आइन युफरज हुसूलुल क़त्अ बिअदम नजासत, यानी एक यकीन ठीक और दूसरा शक, फर्ज किया जाएगा हुसूलुल क़त्अ बिअदम नजासत इंद फाहश कमा सबका, फर्ज किया जाए कि मुकल्लफ को यकीन है, हासिल है कि मैंने बदन पर, लिबास पर या बदन पर नजासत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली, और इसी यकीन के साथ कि मेरा बदन या लिबास नजिस नहीं है, और ये यकीन कर दो उसने नमाज पढ़ ली। वह शक को इन दविदान नजासत बाद सलात है, अलबत्ता जब नमाज उसने पढ़ ली वो नजास शक करता है। अब कब शक करता है? जब नजासत देखता है, अब शक करता है वही नजासत है कि फी अन्ना तिल का, वही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, और नजासत मुताखिर या नहीं नमाज पढ़ने के बाद में लगी, नमाज पढ़ने के बाद में लगी है। वहादिल फर्जियत तो तस्लह, ये फर्जिया सलाहियत रखता है कि ये महल सवाल में, मकाम ज़माने सवाल में इस साहब को फर्ज किया जा सकता है, यानी इस साहब को ये साबित कर सकता है। क्यों? लिअन्नल मुकल्लफ अला यकीन मिन अदम नजासत क़ब्ल ज़न्निल इसाबत फयुस्ततब, चूंकि मुकल्लफ को यकीन था कि नजासत नहीं लगी उसको, उसके लिबास को, उसके बदन वगैरह को। ये यकीन मुकल्लफ को कब है? यानी नजासत के लगने के गुमान से कबल, बस उसी फयुस्ततब, उसी यकीन को हिसाब किया जाएगा। यानी नमाज से पहले यकीन था कि नजासत नहीं, अब भी शक किया जा रहा है नजासत पहले लगी थी या नहीं लगी थी, असली है कि नहीं लगी थी, हिसाब यही कि नहीं लगी थी। कमान ना जिस तरह ये
فرضیہ تسلح لاجراء قاعدۃ الیقین فعلا فی ظرف سوال، یعنی اس کے ذریعے سے آپ قاعدہ یقین کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. کیوں؟ لأن المکلف کان علی یقین من الطہارۃ بعد الفحص، چونکہ مکلف اس کو طہارت کا یقین ہے جستجو کا نجاست کو ڈھونڈنے کے بعد تلاش کرنے، وقد شک الان فی صحت یقینی ھذا، اور ابھی معاف کیجیے پھر صحت یقینی ھذا، ابھی مکلف کو شک ہو رہا ہے اس کے یقین کی صحت کے بارے میں، وہ میرا جو یقین تھا نجاست نہ ہونے کا وہ صحیح ہے یا نہیں، شک ہو رہا ہے. الفرضیۃ الثالثۃ، تیسرا مفروضہ عکس الفرضیۃ السابقۃ، دوسرے کے بالکل برعکس ہے. مطلب یوں بیان یفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفاظ، مطلب یہ ہے کہ فرض کیا جائے کہ مکلف کو کا تو یقین حاصل نہیں ہے کس چیز کا، بالعدم عند الفاظ، یعنی جب نجاست کو اس نے ڈھونڈا ہے نجاست نہ ملنے کا اس کو یقین حاصل نہیں ہے، ایک یقین. دوسرا وحصول القطع عند وجدان نجاست بانہ ما فاسنو، اور یقین اس کو حاصل ہے اس بات کا جب وہ نجاست کو دیکھتا ہے نماز کے بعد کہ دیکھتا ہے یہ وہی ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا. وفی مثل ذلک لا يمكن اجراء اي قاعدہ، اس مثال میں ممکن نہیں کوئی سی قاعدے کو، کیوں؟ شک کے فعل فی ظرف سوال عدم شک، کیونکہ شک کے فعل خود مقام سوال میں زمان سوال میں چونکہ شک ہی نہیں ہے. وانما الممکن جریان الاصطاف فی ظرف الفاصل والاقدام علی الصلاۃ، ہاں جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اصطاف کو جاری کر سکتے ہیں ہم زمان یا مکان اس مرحلے میں جب اس نے نجاست کو تلاش کیا تھا اور پھر اس کو نہیں ملی تھی اور نماز پڑھنے کے بارے میں اس نے اقدام کر لیا تھا. الفرضیۃ الرابعۃ، چوتھا اور آخری آج کے درس کا فرضیہ، جو تیسری روایت کا یا تیسرے سوال کا ذیلی نقطہ ہے. عکس الفرضیۃ الاولی، یعنی پہلے فرض کے بالکل عکس. مطلب بے افتراض شک حین الفحص و حین الوجدان، جب اس نے جستجو کی نجاست کے بارے میں اور اس نماز کے بعد کو مل گئی کہ نجاست یہ لگی ہوئی ہے، یہاں پہ شک کو فرض کیا جا سکتا ہے جب اس نے تلاش کیا اور نجاست مل گئی. ولا مجال حین قاعدۃ الیقین، یہاں پہ قاعدے یقین کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اذ چونکہ لم یحصل شک فی خطأ یقین سابق، کیونکہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یقین حاصل نہیں ہوا ہے یقین سابق کے غلط ہونے میں، وہ اپنی جگہ پہ پابرجا ہے. وَهُنَاكَ مَجَالٌ لِجَرْيَانِ الْإِصْطَابِ حَالَ الصَّلَاةِ وَحَالَ السُّؤَالِ مَعًا، ہاں یہاں پہ یہ مقام ہے کہ اصطاب کو آپ جاری کر سکتے ہیں جب وہ نماز اس نے پڑھی ہے اور ایک ساتھ سوال کیا ہے، نماز کی حالت میں اور سوال کی حالت میں، دونوں حالت میں آپ اس اصطاب کو جاری کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نام عزیز آج کا درس ہم نے اختتام پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.